ولا تعسر لنا خير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، نافعہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کی چنندہ بندوں میں سے ہو جائیں۔ تمام مشکلیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی نرم رویہ رکھے۔ آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ مغفرت کے جو ہے فیصلے فرما دے۔ اللہ عافیت والے تمام جو ہیں کام عافیت والے کر فرما دے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بار بار بتایا، ایک مہینہ ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک مہینے 4 ہیں۔ اللہ کے مبارک مہینے 4 ہیں۔ کون کون سے 4 ہیں؟ رجب، محرم رجب پہلا مہینہ، 7واں مہینہ 11واں اور 12واں، 11واں پہلا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سردار مہینہ بنایا وہ رمضان کا، اور سب سے زیادہ عزت و تکریم دی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو جس میں ہم چل رہے ہیں، ذی الحج کے مہینے کو۔ یہ بے شک سال کا آخری مہینہ ہے، لیکن اللہ پاک نے سال کا آخری مہینہ اس قدر فضائل کے ساتھ کیوں بنایا، اس قدر عظمت کے ساتھ کیوں بنایا؟ ہاں میری پیاری بہنوں، ہم سے جو باتیں پورے سال میں ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم سے جو گناہ ہو گئے ہیں، اور ہم سے جو ہماری نیکیوں کے جو معیار ہیں وہ کم ہوئے، اس میں تناسب پیدا کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے وہ کہتے ہیں رعایتی نمبر دیے۔ رعایتی نمبر، میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اللہ کے حکم سے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مبارک مہینہ ہے۔ اس کو مہینے کو سال کے آخری مہینے میں کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے سال کے آخری مہینے میں کیوں رکھا اس مبارک مہینے کو؟ اس لیے کہ ہم سے پورے سال ہم سے جو کوتاہیاں کمیاں ہم سے ہو گئیں، اب ہم ان کوتاہیوں اور کمیوں کی تلافی کر لیں، اور پھر کیا کریں؟ ہم تلافی کر لیں اللہ کے حکم سے، ان کمیوں کوتاہیوں کی تلافی کر لیں، ہم ان کمیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کر لیں، اور کیا کریں کہ ہم ان کمیوں کوتاہیوں کی تلافی کر لیں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ یعنی جو ہم اس سال میں فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم اس سال میں جن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کو اب آپ جو ہے ان سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ یعنی کیا کرنا ہے کہ آپ نے جن چیزوں سے محروم رہ گئے تھے، آپ جو نیکیاں کرنے سے اس سال میں آپ کے ذہن میں حسرت آ جائے کہ یہ سال تو ہمارا برباد کیا، ہم نے اس سال میں کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا، تو اللہ رب العزت جو کہ انتہا درجے کے ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، فوراً اس سٹیپ پر انہوں نے آخری مہینے کو اتنا افضل، اتنا فضیلت والا، اتنا تعظیم والا، اتنا تکریم والا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
کہ یہ جو آخری مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب سے زیادہ عزت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ دنوں میں سب سے زیادہ جو دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ جمعہ کا دن پسند ہے، اور پھر جو ساعتیں پسند ہے وہ جمعہ کی نماز کی ساعتیں پسند ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے سب سے زیادہ عزت اور عظمت والا مہینہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جو ہے یہی اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے ذی الحج کا مہینہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک کام نہیں ہے جس کی میں عظمت کو بیان کروں۔ اس کام میں دیکھیں اس مہینے میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے جو پلر آف اسلام ہے، اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ مہینہ ہے۔ دوسرا اس میں عید الاضحیٰ آتی ہے، اس میں یہ مہینہ ہے۔ اس میں پھر ہم رمی جمار کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اسی میں ہم رمی جمار کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی، اس میں ہزاروں حاجی نہیں لاکھوں حاجی کرتے ہیں، یہ بھی خاندان ابراہیم کی ایک پیاری ان کی جو ہے ایک فرد، ان کی پیاری بیوی اما ہاجرہ علیہ السلام۔ تو یہ اس مہینے میں پورے سال ہوتا ہے یہ، لیکن اس مہینے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پورے سال قربانی نہیں ہوتی، صرف 10 11 12 ذی الحجہ کو جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن ڈیٹس مقرر کی ہیں وہ 10 11 12 ذی الحج، یہ نہیں کہ آپ نے رمضان کی 10 11 12 کو قربانی کر لی، نہیں، یہ نہیں کہ شعبان کی آپ نے 10 11 12 کو، نہیں، ذی الحج کی 10 11 12، پورے سال میں یہ 3 دن قربانی کے دن۔ ورنہ تو ہم جسم کی قربانی، انا کی قربانی، ذات کی قربانی، اپنے غصے کی قربانی یہ تو دیتے ہی رہتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح۔ تو اللہ کریم نے پورا سال جب تتمہ ہوا، اس کا خاتمہ ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرے بندوں نے اس دفعہ اگر عبادت میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، کوئی میرے بندوں نے کوئی گناہ کر لیے، تو میں پھر ان کو ایک ایسا مہینہ، آخری مہینہ دے دیتا ہوں کہ میرے بندے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آنے والے مہینے میں، جو آنے والا سال ہے، اس مہینے میں ایسی خیر و برکتیں لوٹ لیں کہ آنے والا سال ان کا بہترین گزرے۔ تو یہ سال کا تتمہ ہے، یہ اسلامی سال کا تتمہ والا مہینہ ہے۔ اب اسلامی سال مزید 20 دن، کتنے 25 دن کا رہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ سے، 4 ذی الحجہ ہے۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ، اس میں قربانی کا جو خون زمین پہ بہے، آپ لوگوں کی قربانی کا خون، مطلب جو آپ لوگ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جو جانور ہے، یعنی جو قربانی کرتے ہیں، اس کا خون کا بہنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن کے نیک عمل اتنے پسند ہے کہ، اور دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اور کسی دن میں اور کسی عشرہ میں ایسے عمل اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ رمضان کا عشرہ بھی آتا ہے اور اس میں شب قدر بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جب تم عبادت کرو گے تو میں شب قدر کی عبادت کا ثواب دوں گا، یعنی شب قدر کو اوپر کر دیا، شب قدر کا اوپر مقام کر دیا، شب قدر کی مثال دے دی اللہ نے۔ اس کا مطلب شب قدر کے مطابق تو کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کے برابر کوئی ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، بتانے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے فجر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے فجر کی فرض نماز 9 ذی الحجہ کی لے کے آپ نے اس کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اور عورتیں اگر گھر میں تو ذرا اونچی آواز سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے گھر کی بچیاں جو نماز پڑھی ہیں ان کو بھی ہدایت ہو جائے اور وہ بھی پڑھ لیں، اور مرد تو گلی سے جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیر تشریق اور نماز کے بعد بھی پڑھ لیں اور پڑھتے ہوئے آ جائیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بہت بہت زیادہ اس پر اجر۔ اللہ تعالیٰ کو اس 10 دن میں سب سے زیادہ محبوب ذکر
تحمید، تقدیس، تحلیل اور تکبیر. اللہ اکبر تکبیر، تقدیس سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ. یہ سب سے زیادہ پسند ہے. ابھی آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لیا تو پھر تھوڑی دیر بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بتانے میں بھی بالکل مختصر سے، کرنے میں بھی آسان، نہ کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے. یہ سب کے سب ایسے عمل ہیں کہ انسان بے وضو بھی کر سکتا ہے، ناپاکی میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر پاک ہے تو وضو کر لے تو بہت ہی بہتر، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب یہ عمل اس لیے نہ روکے کہ وضو ٹوٹ گیا اب میں نہیں کروں گا، نہیں، کرتا رہے کوئی بات نہیں، کرتا رہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اس اچھا اب جو ہے تھوڑے تھوڑے جو ہے مسائل وہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ مسائل بھی بہت ضروری ہیں. ایک بات ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ قربانی کا پورا قصہ سنا دیا تھا آپ کو کہ کیسے قربانی کا کیسے ہوا، کیا پورا قصہ کیسے. اور میں اس شعر کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ اس بات کو دوبارہ دہراتی ہوں، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا فوراً اس پر عمل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال، ماں باپ، وطن، مکان، لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا. ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم الہی سامنے آئے اس پر عمل کریں. اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، بیوی، بچوں، ماں باپ، خاندان، قوم، وطن، نفسانی اور شیطانی خواہشات، غرض کے کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں بڑائی نہ دیں، ترجیح نہ دیں. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، اب اس نظر سے جانچ کے کر تو یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل فرما کے دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فدیہ بنا دیا اور اب بیٹی کی قربانی کا حکم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان مال کی قربانی کا حکم تو برقرار ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے حکم ہونے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہی انسانیت کی تکمیل ہے. اس پر بھی ابدیت کے حق سے سبکدوشی نہیں ہو سکتی. یعنی ہم کچھ بھی کر لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ آسمان، پہلا آسمان اتنا دور ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، دوسرا آسمان سے تیسرا، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان بھی اتنا ہی دور ہے جتنا ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے، اور تیسرے سے چوتھا بھی، چوتھے سے پانچواں بھی، پانچویں سے چھٹا بھی، اور چھٹے سے ساتواں بھی اتنا ہی دور ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس میں ان پورے آسمانوں میں کوئی ایک اتنی جگہ نہیں ہے، ایک بالش پر جگہ جہاں پر کسی فرشتے نے کوئی بھی فرشتہ سربا سجود نہ ہو. یعنی فرشتے قطار در قطار سربا سجود ہے، اور آخر میں جب اٹھیں گے قیامت والے دن تو کہیں گے وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ کی وہ قدر نہیں ہم نے کی جس قدر کرنے کا حکم تھا، جس کا کرنے کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل اللہ من المتقین. فرمائے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 27 میں، اور ان کو سنا دیجئے کہ آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی نہیں قبول کی گئی. تو جس کی قربانی نہیں قبول کی گئی تو اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. اصل میں حضرت کیا کہتے ہیں حابیل جو تھے انہوں نے بہترین قربانی پیش کی تھی اور بہترین مال کی قربانی کی تھی، اور قابیل نے جو ہے اپنے وہ ڈسکارڈ کی ہوئی چیز کی، یعنی جو جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. اللہ تو قربانی مانگتے ہیں تمہاری من پسند کی چیز کی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز تم نیکی کی طرف نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں دل و جان سے قبول محبوب نہ ہو اسے قربان نہ کرو. تو
اس نے جواب میں کہا بس اللہ تو متقی لوگوں کی طرف سے قربانی قبول فرماتے ہیں. یعنی اس نے کہا جل کر کہا قابیل نے کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. تب بھی انہوں نے کہا حابیل نے کہ اس نے جواب میں کہا بس اللہ تو متقی لوگوں کی طرف سے قربانی قبول فرماتے ہیں. یعنی بھائی کو بتا رہا تھا کہ بھائی اگر تم اخلاص سے قربانی دیتے, اچھی چیز قربانی دیتے, تو اللہ تمہاری ضرور قربانی قبول فرماتے. اور اب تم جو مجھے قتل کر رہے ہو, میں بھی اللہ پر قربان ہو رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ یہ قربانی کو بھی قبول فرمائیں گے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمدہ اور عالیشان جانور کی قربانی پیش کی تھی, جس کی قربانی قبول ہو گئی. اس بیٹے کا نام حابیل تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے نے کچھ غلطہ پیش کیا جس کو قبول نہیں کیا گیا تھا, جس سے معلوم ہوا کہ قربانی عبادت کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی, اور قربانی ان اسلامی نشانیوں میں سے جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اور امت محمدیہ تک ہر ملت اور مذہب کا اس پر عمل رہا ہے. یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات بتا رہی ہوں. لوگ مجھ سے نا بہت سی باتیں پوچھتے ہیں, اور میں لوگوں کو اس جواب میں ایک بات کہتی ہوں کہ آپ دیکھ لیجیے, آپ کو بھی ایک پیمانہ دے رہی ہوں, کیلیپر دے رہی ہوں, آپ کو بھی ایک میجرمنٹ کلپ دے رہی ہوں. آپ اس پر اپنے آپ بات کو جانچ لیا کریں. اب دیکھیں نا, اگر کوئی آپ سے کہے کہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹنا چاہیے, 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا چاہیے, سبیل لگانی چاہیے, 12 ربیع الاول کو بتیاں لگانی چاہیے, جھنڈیاں لگانی چاہیے, تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے صرف ایک بات دکھا دیں کہ یہ عمل تواتر سے چلا آ رہا ہے. اگلے کو کوئی حدیث نہ دکھائیں, اگلے کو کوئی قرآنی آیت نہ دکھائیں, کہیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ عمل تواتر سے چلا آ رہا ہے. تو وہ کہے گا کیا مطلب؟ آپ اس سے کہیں کیا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ جھنڈیاں لگائیں, جلوس نکالا, چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے, ان کے بعد ان کی محبت میں, ان کی یادگار میں کیا حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی نے کیا, کیا خلفائے راشدین نے کیا, کیا ان کے بعد آنے والے تمام کے تمام جو ہے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین نے کیا اب تک, یعنی ان لوگوں نے کرا, یعنی اللہ کے نبی نے کیا, پھر صحابہ نے کیا, پھر صحابہ سے تابعین نے کیا, تابعین سے تابع تابعین نے کیا, اسی طرح نیک لوگوں میں وہ عمل جو اس وقت سے شروع ہو کیا وہ اب تک چلا آ رہا ہے. بس وہی عمل متواتر عمل صحیح ہے. بس کسی کوئی حدیث دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تواتر بتائیں اس کا. اب آپ کو اس کو ثابت کرتی ہوں. آپ مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوا, کیا اب تک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تواتر سے ہو رہا ہے, کبھی نہیں رکا, کسی سال نہیں رکا, تواتر سے ہو رہا ہے الحمدللہ. اس کے بعد قربانی کا عمل, آپ پیدا ہوئے, آپ جب چھوٹے ننھے منھے بچے تھے 5 سے 6 سال کے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں بکرا یا قربانی ہوتی تھی, تو آپ بچوں سے کھیلتے تھے یا گائیں ذبح ہوتی تھی تو دیکھتے تھے. آپ بتائیں آپ بڈھے ہو گئے, 50-60 سال کے ہو گئے, آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ قربانی پھر بھی ہو رہی ہے. تواتر عمل دیکھو. اسی طرح رمی جمار دیکھو, اسی طرح 9 ذی الحجہ کو حج دیکھو, 10 ذی الحجہ کو انسان رمی جمار کرے گا, 11 کو, 12 کو, 13 کو رمی جمار ہوتی ہے, 12 تک رمی جمار ہوتی ہے. جو بوڑھے لوگ رہ جاتے ہیں, جو بیمار لوگ, پھر وہ 13 کو رمی جمار کرتے ہیں کہ رش نہیں ہوتا. رمی جمار کہتے ہیں پتھر مارنا, کنکریاں مارنا شیطان کو. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نہر کیجیے, یعنی قربانی. نہر اصل میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں. اور نہر پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ اونٹ کو ایسے نہیں ذبح کیا جاتا جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں. اس میں اونٹ کا یہ ہوتا ہے, اونٹ کے گردن میں نا ایسے ورٹیکل جو ہے نا, ورٹیکل یعنی ایسے ہی کہ جیسے آپ کے جہاں نوالا گرتا ہے اس کے نیچے سینے تک آتا ہے, اس رخ پہ نا جو ہے اس کو تیز چھری سے کاٹا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خون بہتا رہتا ہے, وہ نیچے گر جاتا ہے, آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کا خون بہتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ خون نکل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر ذبح وہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو بنا لیتے ہیں.
ایک تفسیر کے مطابق فصلی نماز پڑھنے سے اور مراد اور عید کی نماز اور عید کی مراد ہے عید کی نماز اور نہر کرنے سے مراد قربانی کرنا ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وَنَحْنُ وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعطیرہ۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے وقوف میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں بیٹھے تھے، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ ہے۔ اس حدیث سے 2 قسم کی قربانیوں کا حکم معلوم ہوا، ایک عید الاضحیٰ کی قربانی اور دوسری عطیرہ۔ عطیرہ کیا ہوتی ہے؟ اس قربانی کو کہتے ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں کی جاتی تھی، اور یہ جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی، اور اسلام آنے کے بعد اللہ کے نام پر ہونے لگی، اور اس کو رجبیہ کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پر عطیرہ کی ممانعت ہو گئی کہ وہی بتوں کے نام پر کچھ نہیں دینا، اور رجبیہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کو کیا بتایا، اس وجہ سے عطیرہ نام کی قربانی پہ اسلام میں عمل بھی نہیں پایا جاتا، جبکہ قربانی منسوخ نہیں ہوئی اور اس پر برابر عمل جاری رکھا، اس لیے قربانی کا حکم برقرار رہا۔ یعنی اب یہ جو قربانی کرتے ہیں نا، یہ برقرار ہے، اور وہ بت پرستی والی قربانی جو بتوں کے نام پہ کی جاتی تھی وہ اسلام آنے کے بعد ملیا میٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور قربانی کا حکم برقرار رہا جو کہ اب بھی ہے، کیونکہ تواتر عمل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل امرت بیوم الاضحى عیدا جعل الله عز وجل لهذا الامه فقال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افا اضحی بها۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے بقرہ عید کے دن قربانی کر کے عید منانے کا، جو اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا، اگر میرے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، یعنی قربانی کے مطابق مالی نصاب اور مال موجود نہ ہو، سوائے ایک مادہ بکری یا اونٹنی کے جو کہ دوسرے کی میرے پاس امانت رکھی ہے، اور میں اس کا مالک بھی تو نہیں ہوں، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ اس کی قربانی نہ کریں، بلکہ آپ اپنے بال اور ناخون کاٹ لیں اور مونچھوں کے بال کاٹ لیں اور اپنے زیر ناف بال کاٹ لیں، بس اللہ عز و جل کے نزدیک یہی آپ کی پوری قربانی ہو گئی۔ کیسی خوبصورت بات کی! آج میں نے الحمدللہ میں نے بھی کوشش کر کے ناخون کاٹ لیے تھے پہلی ذی الحجہ سے پہلے، اور اب بال بھی الحمدللہ ظاہر نہیں کاٹے گئے، ٹھیک ہے نا، اتنے دن 4 دن ہو گئے۔ تو اگر ہم ظاہر ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے، تو وہ کیا کریں، وہ پھر کیا کر لیں کہ جیسے انہوں نے قربانی کی نیت کی بھی ہو کہ وہی ہم نے بال بھی کاٹ لیے اور ناخن بھی کاٹ لیے پہلی ذی الحجہ کو، اب وہ کیا کریں، اب وہ آ کر اس کی پہلی ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لیے، اب انہوں نے 9 دن نہ بال کاٹے اور نہ انہوں نے ناخن کاٹے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ عید والے دن بال بھی کاٹ لیں، ناخن بھی کاٹ لیں، مونچھوں کے بال بھی کاٹ لیں اور اپنے زیر ناف بال بھی کاٹ لیں، بس اللہ عز و جل کے نزدیک یہی آپ کی پوری قربانی ہوگی۔ واہ جی واہ! دیکھیں ذرا، کوئی پیسہ نہیں لگا، کوئی بکرا ہمیں 50,000 کا نہیں لانا پڑ رہا، لیکن کیسی خوبصورت بات، پتہ تھی آپ کو پہلے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له ساعة ولم یزح فلا یقربن مصلنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے، دونوں باتیں یاد رکھ لیں، یا تو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو تو آپ نے قربانی دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس چاندی بھی ہے، پیسے بھی ہیں اور اپنے پیسے بھی ہیں، اور یعنی
جیسے ہم کہتے ہیں نا سیونگ کے پیسے، ایک تو ہے نا کہ بل دینا ہے یعنی اس مہینے آپ کو تنخواہ ملی آپ کے میاں کو اور اس نے بل دیا، بل بھی دینا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، پھر تو 1,00,000 روپے جو ملا وہ تو سارا لگ جائے گا بلوں میں، کرائے میں اور فیسوں وغیرہ میں۔ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کہ آپ کے پاس بچی ہوئی رقم ہو، یعنی آپ کے پاس اپنی رقم ہو جو اس طرح خرچے کی نہ ہو۔ رسول پاک تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ رقم ہو یا وہ رقم تھوڑی سی رقم ہے، اس کے ساتھ چاندی بھی ہے، اس کے ساتھ مال تجارت بھی موجود ہے۔ اب یہ سب کی چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو 52 تولے چاندی کی ریشو میں آ رہی ہے، تو بھائی قربانی ہے آپ کے پاس، آپ قربانی کریں، یعنی قربانی کے آپ صاحب نصاب ہیں۔ عیدگاہ میں حاضری سے روکنا اظہار ناراضگی ہے جو گناہ کے متعلق ہی ہو سکتی ہے۔ جس شخص کو قربانی کی وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں کس قدر ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کیا کوئی مسلمان آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو سہار سکتا ہے؟ ارے سوچے تو صحیح، میں نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ ہماری اس عید الضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر ہم لوٹ کر قربانی کریں۔ پر جس نے اس طریقے پہ عمل کیا تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ گوشت ہو گیا، وہ ایسے ہی اس نے گھر کے لیے والوں کے لیے گوشت بنا لیا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر دیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ جب تک جامع مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو جاتی تب تک، اور جب تک نہیں ہو جاتی اس سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کا قربانی سے تعلق نہیں۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہید النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانها اخرى ومن لم یذبح فلیذبح۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الضحیٰ کے دن حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے وہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا کیا ہوا، انہ ذبح قبل الصلاۃ، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، پھر اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قربانی دوبارہ کیجئے، یعنی آپ دوبارہ 40,000 کا خرچہ کریں ہمارے دور میں۔ تو میرے خیال میں اتنی حدیثیں صحیح ہیں جو آپ کو سمجھ آ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی، تو بکبشین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید و سیاہ رنگ والے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کے دونوں جانب رکھ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پاؤں مبارک قربانی کے جانور کے دونوں طرف رکھے ہوئے دیکھا، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر پڑھی اور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہتمام کے ساتھ قربانی کرنا اور حتی الامکان اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کرنا قربانی کے عمل کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید اور سیاہ رنگ والے 2 خصی مینڈے خریدتے اور ان دونوں میں سے ایک کی اپنے ان امتیوں کی طرف سے جو اللہ کی وحدانیت اور آپ کی تبلیغ کی شہادت دیں، اور دوسرے کی محمد اور آل محمد کی طرف سے قربانی کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور امت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے قربانی کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوئی۔ کیا آپ کو اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کر دیں، کہ یہ قربانی ایک بکرے کی قربانی یا ایک حصہ ڈال کے کہیں اللہ تعالیٰ یہ قربانی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ آپ کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا ولا یوتیا فی
جزارتی حاشیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ آپ کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کی قربانی کو تقسیم کریں، اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کی رسیوں کو اور قصاب کو ان میں سے کوئی چیز اجرت میں نہ دیں۔ اگر آپ سوچیں کہ قربانی کی کھال میں قصاب کو دے دیتا ہوں، یہ اسے کہتا ہوں تمہاری اجرت ہے، تو نہیں، منع ہے۔ اگر آپ نے ایک اچھی والی رسی بنا لی، لوہے کی سنگلی، اور ہر دفعہ کے بکرے کے لیے رکھ لی، تو نہیں جناب، وہ سنگلی، وہ رسی، وہ لوہے کی، وہ جو آپ نے بڑی مہنگی سی وہ جو ایک اپنے قربانی کے جانور کے گردن میں باندھی، اس کو ہر سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے قریب ٹھہرنے کا حکم فرمانا اور اس کی رسی تک کو صدقہ کرنے کا حکم فرمانا اس بات کی دلیل ہے یہ عمل بہت اہمیت اور نزاکت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، پھر مجھے ان کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جس کو میں نے تقسیم کر دیا، پھر مجھے ان کی رسیوں کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ کس نے فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت بدنتی آمرانی باللحومها فقسمتها ثم امرنی بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، پھر مجھے ان کی گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا، جس کو میں نے تقسیم کر دیا، اور پھر مجھے ان کی رسیوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، جن کو میں نے تقسیم کر دیا، پھر مجھے ان کی کھالوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، جن کو میں نے تقسیم کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کے جانور ذبح کیے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 جانوروں کو ذبح فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنی قربانی میں شریک فرما لیا، پھر ہر قربانی کے جانور میں سے ایک ایک ٹکڑے کو لینے کا حکم فرمایا، جن کو ایک ہانڈی میں ڈال دیا اور پکا دیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گوشت کو کھایا اور اس کے شوربے کو پیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں بھائی فلاں کے گھر میں تو 4 قربانی کے بکرے ہوئے، ہمیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدارا یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، غریب کو ضرور دیں، لیکن آپ اپنے پڑوسیوں میں اور اپنے اہل خانہ میں اور اپنے بچوں میں اور اپنے اقربا میں اپنے ضرور دیں۔ کیا پتا کہ جنہوں نے 4 اور 5 قربانی کے جانور ذبح کیا، ایک بوٹی بھی ان کی قبول نہ ہوئی ہو، لیکن آپ کے وہ جو ایک بکرا آپ نے دیا، اس کی قربانی کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا، چنانچہ آپ کی قبولیت والی قربانی ان کے پیٹ میں چلی جائے گی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان کو کتنے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چنانچہ میں یہ نہیں کہہ رہی جنہوں نے زیادہ قربانی دی ان کے لکھ دیں، ان کا چھوٹا سا ایک جو ہے تھرموکول کا یا دوسرے کنٹینرز ہوتے ہیں نا، اس میں ڈال دیں پلاسٹک، اور اس پہ لکھ دیں کہ ہدیتاً تبرکن، بس ختم بات۔ ہدیتاً لکھیں گی تو ہدیہ تو تبرکن تو تھوڑا سا جاتا ہے، تبرکن بھیج دیجئے 2 بوٹیاں، ختم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی فرماتے رہے، یہ امر اتنا ضروری ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں بڑے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جب بڑے جانور کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے تو چھوٹے جانور کی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے متعلق فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل اس دن میں قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے قطع رحمی کی اور اس کو جوڑا، یعنی صلہ رحمی کی جائے۔ اللہ کے نبی اس حدیث کو یوں بیان فرما رہے ہیں، جس کا تفصیل یوں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم اضحیٰ ما عمل ابن آدم فی هذا اليوم افضل من دم یحرق الا ان یکون رحما مقطوعتا توصل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے متعلق فرمایا، ابن آدم کا کوئی عمل اس دن میں قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی نے قطع رحمی کی ہو، اور یعنی کہ آپ سے چچا سے لڑائی ہو گئی، مثال کے طور پہ سمجھا رہی ہوں، یا پھوپھی سے لڑائی ہو گئی، یا خالہ سے، یا اپنے سگے بھائی سے یا بہن سے یا والدین سے لڑائی ہو گئی، اور آپ نے کہا میں نہیں بولتا، آپ اور میں، ایک مثال ہے نا، جیسے جانور لوگ کرتے ہیں، خدا دی قسم میں تیرے گھر ہوں مرنا نہیں، تو مر بھی جائے گا تو نہیں آنا، اس طرح کی بات کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی دوستی کرا دی، جیسے میری اور آپ میں سے کسی کی لڑائی ہوئی ہے، اور میں،
جو ہے میں قربانی نہیں کر سکی، لیکن میری چچی سے یا نہیں چچی نہیں میری پھوپھی سے میری لڑائی ہے یا میرے ماموں سے میری لڑائی ہے، میں جا کر ان کو منا لیتی ہوں، ان سے دوستی کر لیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں سوائے اس کے کہ کسی نے قطع رحمی کی ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے نفس کی قربانی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ نے کسی کو کہا، اپنی بہن کو کہا دفع ہو جائے ادھروں، میں تیرے نال کلام نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں کرنا، میں نے تمہاری شکل نہیں دیکھنی، آج کے بعد تم میرے لیے مر گئی، میں تمہارے لیے مر گئی، ختم بات۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ قربانی کا خون، آپ کی قربانی کا خون زمین پر بہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے زیادہ اگر مجھے کوئی عمل پسند ہے تو وہ یہ عمل ہے آج کے دنوں میں کہ ہم نے کسی سے ناراضگی ہے تو ہم اس کو جا کے منا لیں۔ آپ جا کے اپنی بہن سے کہیں بہنا آ جاؤ، تم بہت یاد آتی ہو، اور بس اس کے لیے کچھ لے جائیں ہدیہ وغیرہ، اور اسلام کہہ دیں کہ اسلام میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث مبارک ہے، لا يدخل الجنت قطع کرنے والا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہن میں نے تیری فکر کی اور تجھے جو ہے جنت میں لے جانے کا سودا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا کوئی عمل بھی جو قربانی کے دن میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں عظیم ثواب ملنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ یہ نہ ہو آپ اپنی چھری کو قربانی کے جانور پہ پھیر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، ہائے اللہ یہ میرا بکرا 70,000 کا آیا، میری ساری کے ساری جو ہے نا جمع پونجی، میری ساری کے سارے پیسے اس پہ لگ گئے، اللہ اکبر 70,000 روپے کا بکرا لائی میں، اور اسی کا افسوس کرتی رہیں بیٹھ کے۔ نہیں، ایسے نہیں کریں، فرمائے میرے 70,000 اللہ کی راہ میں اللہ قبول فرما لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑے ہو جائیے اور اس کا مشاہدہ کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے ہر اس قطرے کے بدلے جو اس کے خون سے ٹپکے گا، آپ کے سابقہ گناہوں میں سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا یہ فضیلت ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے، یعنی آپ کے خاندان کے لیے خاص ہے، یا ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مسلمانوں کے لیے یہ برابر ہے، سب کے لیے یہ خاص ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کیا کرو، اس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو پاک کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ ذبح کرنے کے لیے قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون گوبر اور اون وہ جو اس کا اون کی کھال ہوتی ہے، قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی اتنی حیثیت کر دے کہ واقعی قربانی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں سے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا حکم پورا کرنے کے لیے مخصوص جانوروں کا ذبح کرنا ہی ضروری ہے، اور مخصوص جانوروں کو ذبح کیے بغیر رقم یا زندہ جانور یا کسی اور چیز کا صدقہ کرنا کافی نہیں ہے، خواہ وہ صدقہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، میرے سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے اتنا ہمیں قربانی اللہ کی راہ میں قربانی کرو، مینڈے کی کرو، بکرے کی کرو، دمبے کی کرو، چھترے کی کرو، قربانی کرو، گائے کی کرو، بیل کی کرو یا اونٹ کی کرو، قربانی کرو اللہ کی راہ میں، ان 3 دن میں قربانی کرو۔ جب میں یہ بیان دے رہی تھی تو ایک بڑی سیولائز، بڑی پڑھی لکھی عورت میرے پاس آئی اس کے بعد، اور کہتی ہے کہ ہم سب نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس بیچارے کی چھت ٹوٹ گئی ہے تو ہم اس کی چھت بنا دیں، آپ اور ہم چیریٹی کر دیں۔ چیریٹی کرنا اس قربانی سے بہتر نہیں ہے، بوٹیاں تو ہم ویسے بھی کھا لیتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں نے ان کو دیکھا، وہ انتہائی بڑی پوش ایریے کی لگ رہی تھی، اور بہت اپ ٹو ڈیٹ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں، بہت ماڈرن لگ رہی تھیں، اور آپ یقین کریں کہ بڑھاپے کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ سے کیا کہوں
کس طرح سے بیان کروں کہ وہ ان کے بال بھی رنگے ہوئے تھے اور پٹے کا بال کٹے ہوئے تھے اور ان کے بروز بھی بنی ہوئی تھی اور ان کو مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے فیشیل کروا کے آئی ہیں. لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا ان کی اس بات سے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ ایسے لوگ نا فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ آپ کی طرف سے بات ہے، یہ مولوی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے. تو اتنا مجھے دکھ ہوا، میرا دل کرا کہ میں یہ کہوں کہ کبھی تو نے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہوئے سوچا ہے جو میں نے یہ 15 لاکھ روپے لگانے ہیں، 16 لاکھ روپے اور 20 لاکھ روپے لگانے ہیں، میں اس کی جگہ میں 10 غریبوں کی چھتیں ڈلوا دوں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ان سے کہا جی میں نے تو آپ کو حکم سنا دیا، اب آپ کی جو مرضی ہے کر لیں. اور میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہے، کوئی نیکی بھی سوائے یہ کہ آپ کی قربانی کے جانوروں کا خون زمین پر بہے. آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وہ خیر الرازقین. سورۃ السبا کی آیت نمبر 39 ہے، 39 ہے. آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ باسط بھی ہے اور قابض بھی ہے. اور جو کوئی چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ ہی اس کا دنیا اور آخرت میں بدل عطا فرمائیں گے. وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں آپ کو کیا مزید سمجھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. پھر ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے اور بخل کرنے والوں کا مال ضائع کر دیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے اے ابن آدم تو میرے حکم کے مطابق خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھے دوں گا. اللہ اکبر. یہاں پر ایک بہت خوبصورت مثال مجھے یاد آئی، بیان کر دیتی ہوں، ٹائم اگرچہ کم ہے، کہ مختصر کر کے کہ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، وہ میاں بیوی رہتے تھے. بیوی جو تھی یہ لوگ بہت امیر تھے. بیوی نے کہا ایک سرائے بنا لیں جہاں پر مسافر آ کر ٹھہر جائیں، تھوڑا سا ان کا وقفہ ہو جائے. اس چائے میں نہ ان کو، اس سرائے میں ان کو چائے اور پانی، چائے اور کوئی بسکٹ وغیرہ دے دیا کریں تاکہ ان کا آرام سے وہ ہو جائے. چنانچہ میاں نے کہا ہاں ہاں میں بنا دیتا ہوں. اور اس کے بعد لوگ جو تھے وہاں پر ایک گاڑی رکتی تھی، یہ کوئی منسیرا وغیرہ کی طرف جاتے ہوئے راستہ تھا. تو ایک گاڑی جہاں وہاں پر 2 دفعہ گاڑی بدلنی پڑتی تھی. ایک گاڑی سے نیچے اترتے تھے اور اس کے بعد دوسری گاڑی پر چڑھتے تھے. تو اس میں نا گیپ آتا تھا 1-2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا. تو ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ لوگ یہاں پر سرائے میں اترتے تھے، بڑے آرام سے لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے، بڑا اچھا وقت گزر جاتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ ہم تینوں ٹائم کا کھانا کیوں نہ کر دیں. تو شوہر نے کہا اچھا کر دو. تو پھر کیا ہوا کہ کھانا ہوا. شوہر کے جو دوست تھے، دوست ہی مروا دیتے ہیں اکثر. تو لیکن نیک اور دیندار دوست جو ہیں جنت لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. وہ دنیا دار دوستوں نے کہا کہ اس طرح تو کیا ہے، اس طرح تو تیرا جو ہے سارا کے سارا ختم ہو جائے گا، تیرا مال و اسباب ختم ہو جائیں گے، پھر کیا کرے گا. میاں کو بات سمجھ آ گئی. اس نے کہا بس وہی چائے پانی دیا کرو، بس کھانا کھونا چھوڑ دو. بیوی عقل مند تھی، خاموش ہو گئی. اس نے حکم دے دیا کہ بھائی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں. بیوی عقل مند تھی. کوئی 4-5 دن بعد بیوی نے میاں سے کہا آج تو میرا دل چاہ رہا میں گاؤں جاؤں. اب بیوی جو ہے وہ میاں کہتا چلو، بڑی لاڈلی بیوی تھی میاں کی. اس نے کہا چلو. جب لے گئے تو اس گاؤں میں پھرتی رہی، ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئی. اب ایک بندہ کنویں میں سے پانی بھرنے آیا، بیوی اٹھ کے پھر اسے بھر کے لے جانے کے بعد بیوی نے کنویں کو دیکھا. دوسرا بندہ آیا، بیوی نے کنویں کو دیکھا. کوئی 50 بندے آئے، 50 دفعہ بیوی نے کنویں میں جا کے دیکھا. تو میاں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو کیا کرتی ہے پاگل، بار بار اٹھتی ہے دیکھتی ہے اس کے جانے کے بعد. تو میں نے کہا، بیوی کہتی ہے میں نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے اتنے ڈول نکالے، میں دیکھوں کنویں میں کتنا پانی کم رہ گیا. تو کنویں کا تو پانی، تو کہتی ہے کنویں کا پانی تو وہیں ہے، کنویں میں تو ذرا بھی کمی نہیں آئی، کنویں کا تو اسی نشان پہ پانی آ رہا ہے. کہتی ہے پر یہ لوگ کہ
कुएं दा पानी कदे कदा खत्म हो सकता है? कदे नहीं खत्म हो सकता। तू की बेवकूफ है। तो उस बीवी ने, बहुत अक्लमंद थी, कहा कि जब इस कुएं में से पानी निकाल निकाल के ले जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, पानी खत्म नहीं हो रहा, अल्लाह पाक पर मजीद पानी पैदा कर रहा है, तो तेरे माल के कुएं में से जब पानी निकलेगा, वो माल निकलेगा अल्लाह की राह में, तो वो कैसे खत्म होगा? उसको बात समझ आ गई। अक्लमंद से वो तीर लगाया, एक ऐसा तीर जो निशाने पे बैठा, और वक्त मुनासिब मौके पे और मुनासिब जगह पे और मुनासिब वक्त में वो तीर लगा और वो सीने में जा घुसा। और उसने कहा ठीक है, आज के बाद तीनों टाइम का खाना करूंगा। तो अब आपको पता चला कि कुर्बानी करने से आपका वो खत्म नहीं होता, माल खत्म नहीं होता। क्योंकि जमीन से कुआं खोद कर जो पानी निकाला जाता है, उसको जितना निकाल कर खर्च करते हैं, उसकी जगह दूसरा पानी कुदरत से जमा हो जाता है। कुदरत की तरफ से अगर कोई शख्स कुएं के पानी पर रहम खाकर उससे पानी निकालना छोड़ दे कि कहीं खत्म ही ना हो जाए, तो उसके पानी आने वाले सोते बंद हो जाएंगे। जिन रस्तों से पानी आता है अल्लाह उनको बंद कर देगा, और फिर जो अंदर का पानी होता है वो खुश्क हो जाएगा और कुआं पानी ना देगा। हाय हाय, समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात भी बता देती हूँ आपको, शायद आपने कभी भी ना सुनी हो, कि अल्लाह ताला जो है, अब आपने ये बात बहुत हैरानी है, जब मेरी मियाँ ने मुझे तवज्जो कराई तो मेरी भी वाकई बड़ी हैरानी मुझे भी हुई कि मेरी अक्ल इतनी नाकस है, मैंने कभी सोचा नहीं इस बात को। शरई कुर्बानी और कफारात और जनायात में अमूमन हज उम्र के मौके पे बकसरत जो है जानवर ज़िबा किए जाते हैं। वो कौन से? या तो बकरा होता है, या मेंढा होता है, या छतरा होता है, या दुम्बा शुम्बा। मुझे नहीं पता वैसे दुम्बा और छतरा एक ही होते हैं कि नहीं, कुछ इतना मुझे इसकी जानवरों की ना कोई हिस्ट्री नहीं पता। तो अगर कोई ऐसी बात गलत मुंह से निकल जाए तो उसको समझ लीजिएगा कि ये बात क्या है। तो और फिर बकरा हो गया, बकरा बकरी हो गया। तो इसी तरह गायें हो गई और ऊंट हो गए। तो अब वो ये कि हर साल लाखों ऊंट, लाखों बकरे, लाखों दुम्बे, लाखों छतरे और लाखों क्या भैंसें वगैरह ज़िबा होती हैं। तो इसमें फिर पूरे साल ऊंट और पूरे साल आप लोग खाते भी रहते हैं, दावतों में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, मनों के करीब गोश्त पका होता है। अल्लाह ताला इतनी, वो जितने ज्यादा काम आते हैं अल्लाह ताला इतनी ज्यादा उनकी पैदावार बढ़ा देते हैं, जिसका हर जगह मुशाहिदा होता है कि हलाल जानवर गाय बकरी वगैरह की तादाद हर छुरी के नीचे रहने के बावजूद, हर वक्त छुरी के नीचे रहने के बावजूद दुनिया में ज्यादा है। कुत्ते बिल्ली की तादाद इतनी नहीं है। हालांकि कुत्ते बिल्ली की नस्ल बजाहिर ज्यादा होती है, एक एक कुत्ता एक एक बिल्ली 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे देता है। मेरे इल्म के मुताबिक इनके एक ही वक्त में 4-5 बच्चे तक पैदा होते हैं। गाय के एक वक्त में आम तौर से एक बच्चा होता है, और गाय हर वक्त ज़िबा होती रहती है। कुत्ते बिल्ली को आमतौर पे ज़िबा ही नहीं किया जाता, मगर इसके बावजूद ये मुशाहिदा नाकाबिले इनकार है कि दुनिया में गाय वगैरह की तादाद बानिस्बत कुत्ते बिल्ली के ज्यादा है। जिन मुल्कों में गाय वगैरह के ज़िबा करने पे पाबंदी है, वहाँ गाय की पैदावार इसी निस्बत से कम है और उनकी कीमत भी ज्यादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गर्ज इंसान दुनिया में जो चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता है, अल्लाह ताला की आम आदत है। आदत यह है कि उससे कायम मकाम उस जैसी दूसरी चीज पैदा और फरमा देते हैं। अगर अक्ल को इस वक्त हाथ मारे तो एक और बात आपके जहन में जरूर आएगी, मेरी बच्चियों, दुनिया में ईमान के बाद, मैं ईमान को पहले ले आती हूँ, दुनिया में ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज की जरूरत है? थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक थोड़ी देर के लिए कहती हूँ कि इधर ही कमरे में बैठे हुए, एसी के नीचे बैठे हुए, जरा अपनी नाक को बंद कर लें और मुंह को बंद कर लें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं मान जाऊंगी आपको, आप मुझे अपना नाम बताइए कि मैंने 5 मिनट नाक बंद की और 5 मिनट में मैंने हवा को सक नहीं किया, मैंने सांस नहीं ली। 5 मिनट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिनों में से है। जितनी ज्यादा हम इस वक्त, कितनी दफा मेरे इस बयान में मैंने कितनी दफा बल्कि खींच खींच के लिए कि जब हलक बिल्कुल खुश्क हो रहा होता है, नहीं बोला जाता होता है, तो फिर इंसान गहरी सांस ले लेता है। तो अब आप देखिए कि अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में एक आप हवा को सक करने की कोई चीज लगा लें, जिसमें हवा सक कर ली जाए, यानी हवा खींच ली जाए किसी बैलून में, किसी चीज में।
لیکن آپ دیکھیں گے کہ قدرت کا نظام ہے، سائنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہوا اپنا دباؤ ایک جیسا رکھتی ہے. یہاں سے آپ نے جس جگہ بیٹھی ہے نا، وہاں سے ساری ہوا کو 1 منٹ کے لیے سک کر لیں، کسی چیز سے کسی چیز سے اندر کھینچ لیں. آپ دیکھیے گا کہ ود ان سیکنڈ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر دوبارہ ہوا اور مزید لیول کو برابر کر دیتا ہے. یہ سائنسی اصول بتا رہی ہوں، اللہ کا اصول بعد میں، مطلب اللہ کا اصول نہیں پیش کر رہی، آپ کو سائنس کا اصول پیش کر رہی ہوں کہ سائنس یہی کہتی ہے نا. تو یہ ہوا کو لیول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. آئی بات سمجھ میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا حکم حرم میں نہ. اچھا ہاں، اب ایک اور بات سن لیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں قربانی کا حکم حرم مینا یا حاجی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ یا دوسرے شخص کو قربانی کا حکم نہیں ہے، جبکہ یہ سراسر کم علمی کی بات ہے، کیونکہ جو قربانی حرم کے ساتھ خاص ہے وہ عید الاضحیٰ والی قربانی سے الگ ہے. سن لو میری پیاری بچیوں، پہلے سمجھ لو پھر سن لو. ہوتا یہ ہے کہ ہم نے بھی بڑے مزے سے نا اپنی قربانی جو کرنی تھی نا اس کی، تو ہم نے حج کیا 1998 میں، صحیح ہے. اب ہم نے وہاں پر قربانی کر دی، اور اس میں جا کے کون سا تھا، مدرسہ سولتیہ، ابھی بھی اللہ نے چاہا تو ہوگا. مدرسہ سولتیہ میں جو میرے ٹیچر تھے ہمارے، جن سے ہم مسئلے پوچھتے تھے، مشرف علی تھانوی صاحب، جو کہ مدینہ شریف میں جن کا انتقال ہوا ہے تقریباً 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے. اللہ پاک نے مجھے عمرے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اور وہیں میرے ساتھی وہ آئے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں، مشرف علی تھانوی صاحب. تو اشرف علی تھانوی صاحب کے وہ نواسے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہشتی زیور لکھی، اور یہ جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، یہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کی درس قرآن. اس کی 30 جلدیں ہیں، الگ الگ پارہ ہے. اب سن لیں. تو وہاں پر وہ مدرسہ سولیتے میں ہوتے تھے مشرف علی تھانوی صاحب، تو ان سے ہم جا کر مسئلے پوچھ لیا کرتے تھے. اب ہمیں اس وقت تو مسئلہ یہ پوچھنے کا خیال ہی نہیں رہا، ذہن میں ہی نہیں آیا. ہم نے حج میں جو پیسے تھے وہ جمع کرا دیا مدرسہ سولتیہ میں، اور ہم سمجھے ہماری قربانی ہو گئی. جب ہم دوبارہ حج کر کے آ گئے اپنے گھر واپس، یعنی اپنے شہر پاکستان، تو پھر کسی نے بتایا کہ جی آپ نے قربانی لاہور شہر میں پاکستان میں کروائی کہ نہیں کروائی. میں نے کہا لو، ہم نے تو وہیں کر دی تھی، بڑھیا، ہم نے تو اللہ کے گھر کی ہے، ہماری تو قربانی قبول ہو گئی. تو پھر یہ بات مسئلہ سامنے آیا کہ آپ صاحب نصاب تھے، یعنی اس وقت تو الحمدللہ ہم کر لیتے تھے 2 بکرے الحمدللہ. تو اس وقت مطلب صاحب نصاب تھے آپ، تو یہ تو تھی آپ صاحب نصاب، یعنی صاحب زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے کرنے کی. یہ جو ہر سال آپ کرتے ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ صاحب زکوٰۃ ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہے تو کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کرو، تمہارے پاس مال ہے اتنا اتنا. تو یہ تو صاحب نصاب، اور وہ جو وہاں جا کے کرتے ہیں وہ حج تمتع کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ تو شکرانے کی قربانی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو آج یہ مسئلہ نیا پتہ چل رہا ہوگا. صحیح کہہ رہی ہوں؟ تو یہ حکم یہاں پہ بھی سن لیں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں قربانی کا حکم حرم مینا یا حاجی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ دوسرے شخص کو قربانی کا حکم نہیں، جبکہ یہ سراسر کم علمی کی بات ہے، کیونکہ جو قربانی حرم کے ساتھ خاص ہے وہ عید الاضحیٰ والی قربانی سے الگ ہے. واقعہ یہ ہے کہ جو قربانی حج کے نتیجے میں عطا کی جاتی ہے اور وہ حرم کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اور قربانی کے دنوں میں حرم میں کی جاتی ہے، اس کو قرآن و سنت کی زبان میں ہدی کہتے ہیں. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا، ہدی اصل میں حج ہی کہلائی جاتی ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمان تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الحج. تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ، تو اس پر ہے جو کچھ میسر و قربانی ہے، قربانی سے وہ کرے. اس سے معلوم ہوا جو کوئی حج اور عمرے کو ملائے، خواہ ایک احرام میں جس کو حج قران کہا جاتا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایک سفر میں جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، تو اس کو قربانی کا حکم ہے، جو کہ ہدی کہلاتی ہے، اردو میں ہدی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ وہیں ہوتی ہے. اور ایک قربانی وہ ہوتی ہے جو حج عمرہ میں کسی غلطی کے سرزد دم پڑ جانے کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی فرض کریں نعوذ باللہ ایک حاجی جاتا ہے اور وہ حج کے دوران ایک آدمی جس کو کینچی چپلی پہننے کا حکم ہے، آپ کے میاں صاحب ہیں، یا آپ کا کوئی بھائی یا کوئی مسلمان احرام باندھتا ہے اور کینچی چپل پہنتا ہے، ٹھیک ہے. احرام کے دوران ہی اس کو خیال آتا ہے، ابھی حج اس نے احرام نہیں اتارا، اسے خیال آتا ہے کہ یار یہ والی جوتی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے، مثال ایسے دے رہی ہوں نا، تو میں اپنے بوٹ پہن لیتی ہوں.
اور وہ بوٹ پہن لیتا ہے، اور وہ بوٹ پہنتا ہے اور بوٹ کو پہنے رکھتا ہے، اس میں تھوڑی دیر بھی پہن لے تو دم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کچھ ساتیں ہوتی ہیں وہ بتا دوں گی، تو اس پر تو دم پڑ گیا، یعنی اس نے جرمانہ دیا، کفارہ دینا پڑے گا، اس کا دم کیا ہے؟ اب وہ دم اسی وقت ایک بکری کا ہوتا ہے، اس زمانے کے علماء دین سے بھی پوچھ لیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ ایک بکرا یا بکری ذبح کرو، یہ دم ہوتا ہے۔ تو یعنی قربانی کتنی قسم کی ہو گئی؟ ایک حج تمتع پہ قربانی، ایک آپ صاحب نصاب ہو تو قربانی، اور ایک یہ کہ آپ نے کسی غلطی کر دی، آپ نے کیا کیا، احرام کی حالت میں ہے، ابھی آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے جا کے بال کٹوا دیے، مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، بال کٹوا دیے، لو جی پھر بکرا ذبح کرو، چلو لگو۔ تو اس لیے کہتے ہیں حج اور عمرہ کرتے ہوئے مسائل سیکھ کر جاؤ۔ جہاں تک عید الاضحیٰ والی قربانی کا تعلق ہے، تو عید الاضحیٰ والی قربانی کے لیے نہ تو حرم کی حدود ضروری ہیں، آپ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کا حج و عمرہ کرنا شرط ہے، بلکہ اس کا ہر صاحب استطاعت مسلمان کو اپنی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، امریکہ والے امریکہ میں کریں گے، لندن والے لندن میں کریں گے، انڈیا والے انڈیا میں کریں گے، اور پاکستان والے پاکستان میں کریں گے، کہ آپ لوگ صاحب نصاب ہوں، تو یہ نہیں کہ قرضے اٹھا کے کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ ہاں اس صورت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے پیسے تھے، لیکن کسی نے کہا یار آپ کے پاس ہے 50 لاکھ مثال کے طور پہ، یہ 10 لاکھ، لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے 10 لاکھ روپے دینا، میں آپ کو 1 مہینے میں دے دوں گا، اب وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بہت قابل اعتبار ہے، اور اس کو پر مشکل پڑ گئی، یا دے دیا آپ نے اس کو 10 لاکھ، اس نے کوئی آپریشن کرانا ہے مثال کے طور پہ، اب آپ جو ہیں آپ نے قرض دیا ہے، اب آپ قرض اٹھا کر قربانی کر لیں، اور اس کے بعد اپنا قرض اس میں سے جو 1 مہینے بعد دے تو وہ کر لیں، کیونکہ آپ صاحب نصاب تو ہیں، کیونکہ آپ نے تو قرض دیا، وہ رقم تو آپ کی ہے نا، جوں کہ توں سمجھ آ رہی ہوگی میرے خیال میں۔ تو چنانچہ پھر آپ نے یہ مسائل میں نے اس وقت بہت سارے بتائے ہیں، امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوں گے، ورنہ اس کی ریکارڈنگ ضرور لے کے دوبارہ سنیے گا۔ یہی وجہ کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں کئی سال تک قربانی فرمائی، اور ظاہر ہے مدینہ منورہ حرم کی حدود سے باہر ہے، مدینہ منورہ یہاں سے میرے خیال میں مدینہ جو ہے جہاں تک مجھے پتا ہے 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے، بس حج والی وہ قربانی جو حرم کے ساتھ خاص ہے اس کو، اور عید الاضحیٰ کی قربانی کو ایک قرار دینا یا قربانی کو حاجی یا حرم کے ساتھ خاص سمجھنا غلط فہمی یا کم علمی یا پھر شرارت پہ مبنی چیز ہے، ایسی بات نہ کریں۔ شریعت کی طرف سے جانور کی قربانی کے عمل کو انجام دینے کے لیے مخصوص ایام اور اوقات مقرر ہیں، انہی ایام اور اوقات میں مخصوص جانور ذبح کرنے سے قربانی کا عمل بنتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار ابھی تو عید میں 5 دن ہے، میرا بکرا جو ہے وہ تو بڑی آوازیں نکالتا ہے، میں آج اس کو ذبح کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور آپ کرتے بھی اللہ کی راہ میں، آپ پڑھتے بھی تکبیریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن آپ صاحب نصاب بھی ہیں، آپ کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں یا 10 لاکھ روپے اپنے پڑے ہوئے ہیں بھائی، اپنے بینک میں پڑے ہوئے ہیں آپ کے، یعنی آپ کے اپنے ہیں، تو بھائی آپ نے جو آج قربانی کر لی ہے نا، وہ اپنے فریج میں بھر لو، یا مدرسوں میں کھلا دو، یا پھر غربا میں تقسیم کر دو، یا پھر اپنے گھر میں رکھ لو، یا جو مرضی کرو اس کا، لیکن آپ کو 10 11 12 ذی الحجہ میں قربانی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو دینا ہوگی۔ شریعت کی طرف سے جانور کی قربانی کے عمل کو انجام دینے کے لیے مخصوص ایام اور اوقات مقرر ہیں، کہ انہی ایام اور اوقات میں مخصوص جانور ذبح کرنے سے قربانی کا عمل بنتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور وقت گزرنے کے بعد بھی قربانی کرنا جائز۔ ہاں جی، ایک آدمی 3 دن تو سویا رہتا ہے 10 11 12 کو، اور اس کے بعد 15 کو سوچتا ہے یار میں نے قربانی کرنی تھی، میں نے قربانی نہیں کی، سب کرتے رہے، میں نے کہا بکرا لے آؤں گا، تو اب 100 بکرے بھی ذبح کر دینا تو اس قربانی کا وہ آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا، اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی، اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وقت گزارنے کے بعد قربانی کا عمل صدقے کی طرف تبدیل ہو جائے گا، اور قربانی کے بجائے صدقہ بچ جاتا ہے۔ اب آپ چاہے 10 جانور ذبح کر دیں، آپ کا وہ صدقہ ہوا، لیکن وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ قربانی کے صرف 3 دن ہے، 10 11 12۔ اب آج آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور اب آپ صاحب نصاب نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ 10 ذی الحجہ جاتی ہے آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، 11 کو بھی کوئی پیسہ نہیں آیا، لیکن 12 کو 2 بجے دن کے آپ کی والدہ نے آپ کو وراثت کا حصہ بھجوا دیا، اور وراثت کے حصے میں آپ تقریباً 2 لاکھ روپے کی مالک بن گئی،
تو بھائی اب فوراً جاؤ جہاں پہ بھی گائے میں حصہ پڑ رہا ہے تو وہاں پہ ڈال لو. لیکن مشکل ہے تیسرے دن گائیں اونٹ نہیں ملتی تو بھائی پھر زیادہ پیسے لگاؤ اور پھر جا کر بکرا ذبح کرو اور بکرا لو اور بکرا ذبح کرو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اب آپ کیا ہیں, آپ صاحب نصاب ہیں, آپ صاحب زکوٰۃ ہیں. صاحب زکوٰۃ تو ہونے کے لیے تو 1 سال چاہیے ہوتا ہے نا, لیکن یہ والے صاحب نصاب ہونے کے لیے نا قربانی کے لیے اس میں 1 منٹ بھی کافی ہے. ایک حدیث سے پاک سن لیں, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی زبردست حدیث ہے, اس کو سن لیجئے. حدیثیں تو ساری بڑی زبردست ہیں. نہیتکم ان لحومی لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام فامسکوا ما بدا لکم. میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ روکے رکھنے سے منع فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا 3 دن کے اندر اندر قربانی کا گوشت ختم کرو. بس اب تم نے چاہو یعنی اب تم جتنے دن چاہو روک کر رکھ سکتے ہو. یعنی اب اگر آپ نے قربانی کی پچھلے سال لیکن آپ کے فریج میں ابھی گوشت پڑا ہے تو بھائی ابھی بھی اب پکا کے کھا لو اس کو, کیونکہ 4 دن بعد تو 5 دن بعد تو پھر تمہارے گھر گوشت آ جائے گا اللہ کے حکم سے. تو قربانی کا گوشت پہلے صرف 3 دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے, کہ 3 دن کے اندر اندر ختم کر لو, یعنی بانٹ دو یا کھا لو یا پی لو یا کھلا دو, پکا کے کھلا دو. لیکن پھر فرمایا اللہ کے نبی نے اب چاہے تم جب مرضی رکھو, جتنا مرضی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا. پھر بعد میں ارشاد فرمایا تم قربانی کے گوشت کو کھاؤ اور آئندہ کے لیے جمع کر کے اور ذخیرہ کر کے رکھ دو. اب آپ کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذخیرہ کرتے تھے, یہ بھی سن لیں, اس کو بھی بتا دیتی ہوں. ایک زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت روک کر رکھنے سے منع فرمایا تھا, مگر بعد میں روک کر رکھنے کی اجازت دے دی. بس اگر چوتھے دن بھی قربانی جائز ہوتی تو صرف 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت روک کر رکھنے سے منع فرمانے کی کوئی معنی نہیں تھے, بلکہ 4 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت روک کر رکھنے سے منع کیا جاتا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا 4 دن قربانی کر لو, تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی 3 دن نہ کہتے 4 دن کہتے کہ 4 دن کے اندر اندر ختم کرو. اب تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھائی تم جو ہے کیا کہتے ہیں جتنے دن مرضی رکھ کے کھاؤ. تمہیں پہلے گوشت کو پریزرو کرنے کا طریقہ سن لیں. میری امی کرتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے, ہمارے گھر میں فریج نہیں ہوتا تھا. میری والدہ جو تھی بوٹیاں لے کے نا, وہ اس سے سوئے میں ایک مضبوط دھاگا ڈال لیتی تھی سوئے کے اندر, اور سوئے کے اندر دھاگا ڈال کے اور گوشت کی بوٹیاں اس میں پرو لیتی تھی نا, چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے اس میں پرو لیتی تھی, اور جیسے ہار بن جاتا تھا اس ہار کو وہ کپڑے پھیلانے والی تار پہ نا ایک جگہ کھوٹی میں ٹانگ دیتی تھی. اب وہ بلی سے دور کر کے کہ بلی کی جمپ بھی نہ لگے اور بلی کھائے بھی نہ, اور وہ سوکھتا رہتا تھا. جب وہ سوکھ جاتا تھا تو میری والدہ مجھے یاد ہے کہ اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ لیتی تھی اور تھوڑا تھوڑا مسالہ بھون کے ڈال دیتی تھی, اور وہ مزیدار قسم کا گوشت بنتا تھا. میرے والد نے حج کی قربانی کے لیے 2 جانور ذبح کیے, اپنی جانب سے اور اپنی اہلیہ اور بیٹی کی جانب سے. پھر وہ دونوں ذی المجاز پر مقام پر گم ہو گئے. پھر جب عید الاضحیٰ کا دن ہوا تو انہوں نے اس بات کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ آج اور کل اور پرسوں انتظار کر لیں, کیونکہ پس قربانی انہی 3 دن میں سے ہے. پھر اگر آپ کو ان 3 دن کے اندر اندر آپ کے یہ دونوں قربانی کے جانور مل جائیں تو ان دونوں کو ذبح کر دیں, اور اگر آپ کو نہ ملے تو آپ تیسرے دن 2 قربانی کے جانور خرید لیں اور ان کو ذبح کر لیجئے. یعنی اگر آپ امیر ہیں, آپ نے 2-3 بکرے یا 1 بکرا زبانی اس کے لیے لیا, لیکن وہ کسی نے چوری کر لیا یا کھو گیا, نہیں مل رہا, تو پھر انتظار کر لیں 2 دن کے لیے. پھر تیسرے دن لیکن خرید کر یا تو اسی دن جا کے دوسرا خرید لائے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, ورنہ انتظار کریں اور اس کے بعد لیکن تیسرے دن پھر بھی آپ کو خریدنا ہی ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کے بعد قربانی کے صرف 2 دن باقی بچتے ہیں بس. ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے عید الاضحیٰ کے 1 دن بعد سوال کیا, میں آج قربانی کر سکتا ہوں یعنی دوسرے دن؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک, اور اگر آپ چاہیں تو کل بھی کر سکتے ہیں, یعنی عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں.
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کے ایک دن بعد یعنی 11 ذی الحجہ کو کیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا جو چاہے آج یعنی 11 ذی الحجہ کو قربانی کرے، جو چاہے یعنی 12 ذی الحجہ کو قربانی کرے۔ آپ نے 12 ذی الحجہ کے بعد قربانی کی اجازت نہیں دی ہے، یعنی قربانی کے دن صرف 3 دن ہیں، یوم النحر 3 دن ہیں، ذبح کے یوم النحر عید الاضحیٰ کے بعد صرف 3 دن ہیں، اس کو سن لیجئے۔ اس کی حدیث ہے کہ حضرت سعید بن ابی عروبہ فرماتے ہیں الذبح بعد النحر یومان، ذبح جو ہے ذبح کے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو، یعنی آپ جتنا بھی دیں گے وہ صدقہ ہے، کرتے رہیں ہر مہینے کرتے رہیں۔ قربانی 3 دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور 2 دن اس کے بعد، اور ایام تشریق عید الاضحیٰ کے 3 دن کے بعد۔ اچھا اب کیا 4 دن اللہ تعالیٰ نے 5 دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ روزے نہیں رکھنا، روزے نہیں رکھنا، روزے ناجائز ہیں، کہیں لکھا حرام ہے۔ کون کون سے؟ ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، تینوں عید کے دن ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ اور پھر 13 ذی الحجہ بھی جو ہے ایام تشریق ہے، اس دن بھی اس دن بھی روزہ نہیں رکھنا۔ 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے، اچھا آپ سن لیں، 9 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 12 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر نماز فرض نماز کے بعد آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے، یہ تکبیر تشریق اپنی جائے نماز پر ایک کاغذ پن سے لگا لیں جس پہ لکھنے تکبیر یا لکھنے تشریق، تے شین رے یا قاف، بڑا قاف قرآن والا۔ لہذا 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے قربانی کے وقت داخل ہو کے 12 ذی الحجہ کے غروب تک جاری رہتا ہے، جس میں 10 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کے دنوں کے درمیان کی 2 راتیں بھی داخل ہیں۔ اچھا دیکھیں، کل آتی ہے، کل عید کا دن ہے بالفرض، تو آپ صبح عید کا دن ہے نا، تو آپ عید کے یعنی عید کی نماز جامعہ مسجد میں جو ہوگی، گھروں میں نہیں ہوگی، جامعہ مسجد میں جو ہوگی، اس کے بعد اپنا قربانی کا جانور ذبح کریں گے، اس کے بعد کوئی قید نہیں ہے، آپ پورے 24 گھنٹوں میں رات کے 2 بجے بھی کرنا چاہیں کر لے، لیکن پہلا جو آپ جامعہ مسجد میں پہلے یعنی 10 ذی الحجہ کو جامعہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد، نماز ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ کریں، اس سے پہلے نہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ ہمارے اس عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر ہم لوٹ کر قربانی کریں، پر جس نے اس طریقے عمل کیا، یہی عید کی نماز کے بعد قربانی کی، تو اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ ایک گوشت ہو گیا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی تیار کروا لیا، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دیکھیں دوبارہ حدیث شروع ہوئی۔ اور جانور بھی بتا دیے کون کون سے ہیں، میں نے بتا دیے، دو جانور جو دو یا 3 مطلب ایسے جانور جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، یعنی بکرا یا مینڈا یا جو زمین سے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اور باقی اونٹ جو زمین سے اونچا ہوتا ہے، اور اونٹ ہو گیا، اور بیل یا گائیں یا جو بھی ہوتی ہے، مجھے اس کی اصل میں پتہ نہیں، بھینس کہلاتی ہے گائیں کہلاتی ہے۔ اگر شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی ہے تو شہر میں قربانی صحیح ہونے کے لیے ایک جگہ عید کی نماز ہو جانا کافی ہے۔ ایک عید کی نماز کر رہا ہے 7 بجے، ایک کر رہا ہے 7:30 بجے، ایک کر رہا ہے 8 بجے، ایک کر رہا ہے 8:30 بجے، تو خدا کے واسطے پہلی جو 7 بجے کہیں بھی ہو گئی نا آپ کے، یہ کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ کے شہر میں آپ کی جامعہ مسجد میں عید کی نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ قربانی کریں، کنفرم کرنے کا کنفرم کر لیں، عید کی نماز کنفرم کر لیں، ٹھیک ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جس مرد یا عورت میں قربانی کے دنوں میں مندرجہ ذیل باتیں موجود ہوں، اس پر قربانی کا حکم عائد ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہو، آزاد ہو، 2 باتیں، اور نصاب کا مالک ہو، ٹھیک ہے، اور مقیم ہو، لیکن مسلمان ہو، غریب ہو، قربانی نہیں، اور آزاد ہو، غلام آزاد ہونا تو قربانی کا مکلف نہیں ہے، یعنی آزاد ہے لیکن بیچارہ
اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو قربانی کا مکلف نہیں ہے. نصاب کا مالک ہونا شرط ہے. غریب قربانی کا مکلف نہیں ہے، غریب پر کوئی قربانی نہیں ہے. مقیم ہونا، مسافر قربانی کا مکلف نہیں ہے. جو مقیم ہو، جیسے آپ لوگ رہ رہے ہیں، اگر آپ لوگ سفر پہ نکل گئے تو پھر قربانی کے مکلف نہیں ہے. ہاں آپ اپنی اس کی وجہ سے کر لیں. آپ جیسے 40 دن کے لیے جماعت نکلی ہے تو آپ پھر قربانی کر لیں تو کر لیں. پھر مطلب اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اور آگے اگر آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہوں تو آپ کے بچے بیچ سکتے ہوں یا علاوہ جانور فروخت کرنا یا کسی دوسرے مصرف میں لانا درست ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا فاطمہ تو قومی الا از ہی یتی کی فش حدیحا. اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا، جاؤ جا کے قربانی کے قریب. کوئی وہ نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ کو تقریباً میں نے بہت سے مسائل بتا دیے اللہ کے حکم سے. ہاں اگر کوئی شخص نہ تو صاحب نصاب ہے اور نہ اس نے قربانی کی نظر و منت مانی ہوئی ہے، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو راجے قول، یعنی یہ جو راجے قول جس پر دل ٹھکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر بھی اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اسے خرید لیا ہے نا، تو پھر وہ کر لے. یعنی اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ ہے، لیکن ٹائم. حنفیہ کے نزدیک قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو اس نصاب صدقہ فطر واجب ہونے کا ہے. یعنی جب آپ صدقہ فطر نکال کے جاتے ہیں نا حج وہ کرنے، عید کی نماز پڑھنے کا، صدقہ فطر کس پہ ہوتا ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. بس جو مسلمان قربانی کے دنوں میں اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا زکوٰۃ تو فرض نہ ہو لیکن صدقہ فطر والے نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ضروری سامان سے زائد کم از کم اتنا مال اور سامان ہو جس کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، ایسی شخص کو قربانی کا حکم ہے. قربانی کے حکم کے لیے ان 5 چیزوں کا اعتبار ہے: سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، تجارت کا مال، ضرورت سے زیادہ سامان. درج ذیل 6 قسم کے افراد قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب کہلاتے ہیں. سب سے پہلے جس کی ملکیت میں کم از کم 7.5 تولے یا اس سے زیادہ صرف سونا ہو، خواہ ڈلی کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو، قربانی کرے گا. نمبر 2 جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ صرف چاندی ہو، خواہ ڈلی کی شکل میں ہو یا زیور کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے. نمبر 3 جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر صرف روپیہ پیسہ ہو، خواہ کسی بھی ملک کی کرنسی ہو لیکن 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر یعنی ہو تو وہ بھی. جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر صرف تجارت کا مال ہو، وہ بھی قربانی کرے گا. جس کی ملکیت میں کم از کم 52.5 تولے یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت کے برابر صرف ضرورت سے زیادہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو. جس کی ملکیت میں اوپر ذکر کی ہوئی تھوڑی 5 چیزیں ہوں، یعنی اس کے بعد تھوڑی سی چاندی بھی ہے، مال بھی ہے، مال تجارت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے 2 یا 3 چیزیں جو ہیں، 2 یا زیادہ چیزیں اتنی مالیت کی ہوں کہ ان سب کو جمع کیا جائے تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ چاندی کی مالیت بن جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 یا ان میں سے 5 چیزوں کا مجموعہ 7.5 تولہ سونے یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو ایسا شخص خواہ مرد ہو یا عورت قربانی کے نصاب کا مالک کہلاتا ہے. اور قربانی کے نصاب کی مالیت معلوم کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر 7.5 تولہ سونے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمتوں
صرافوں سے پوچھ لیں، یعنی سونا چاندی کی دکانوں سے پتہ کر لیں، کیونکہ سونے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کسی ایک دن کی قیمت لکھ دینے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو لے کر نہیں چلا جائے گا۔ یہ تو آپ اس دن دیکھیں گے کہ 7.5 تولے یعنی آپ اس وقت جیسے آپ کے پاس جو ہے تھوڑی سی چاندی ہے اور باقی مال تجارت ہے اور نقدی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدار میں، یعنی اگر آپ 52.5 تولہ چاندی خریدنے جائیں، اتنے پیسے ان چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت بنتی ہے، تو بس پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ قربانی کیجیے۔ اللہم صلی اللہ، اپنی اپنی عبادتوں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات ذرا سخت لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور اپنی ان دعاؤں میں، روزوں میں، نمازوں میں مجھ جیسے غریب کو بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جب اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے اور میرے بچوں کے لیے اور میرے شوہر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیں، اور میری کوئی بات بری لگے تو معاف کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اچھا، جیسے کہ میرے خیال میں 2 تاریخ کو ہماری دوبارہ کلاس آن ہوگی، اور اب ہماری چھٹیاں ہو گئی ہیں عید کی، اور 2 جولائی سے غالباً جو ہے کلاس آن ہوگی، دوبارہ سے جاری ہوگی، تو آپ لوگ پلیز اس وقت اپنے جو ہے دوبارہ سے ضرور جڑ جائیے گا، اور وقت کو پھر سے قیمتی بنا لیجیے گا، اور اس بیچ میں جتنی عبادتیں کریں اور جتنے روزے رکھیں اس میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور جو کوئی بات بری لگے، سخت لگے، اس کے لیے معاف فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب پہ کرم فرما دیجئے، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ بہت قیمتی دن ہے، اس میں ہمیں آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے جوڑ دیجئے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی اور اپنے نبی کی محبت ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ آج جو بھی دعا ہے اس کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ جزا اللہ تعالی عنا محمد هو آلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں، ہم سب کو اور ہمارے تمام اہل خانہ کو
ہماری تمام نسلیں جو کہ قیامت کی صبح تک آئیں گی، یا اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خیریاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ کسی ایک پل بھی ہماری کسی نسل میں، ہماری نسلوں میں سے کسی ایک بندے سے، اللہ ایک بندے سے بھی اللہ آپ کی آنکھیں نہ ہٹیں۔ اے اللہ تو ہم سب پہ اللہ قیامت کی صبح تک نظر کرم رکھیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ کریم یا اللہ عظیم ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائیے۔ جہاں جہاں دروس ہو رہے ہیں ہمارے، یا جہاں بھی مستند کام دین کا ہو رہا ہے، اسے قبول اور منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے دلوں میں کبھی کجی اور کمی نہ لے کے آئیے، ہماری نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے دلوں کو اپنے آپ سے جوڑے رکھیے۔ یا اللہ کبھی اللہ تبارک تعالیٰ اسلام ہمیں برا نہ لگے، کبھی ہمیں کفر اچھا نہ لگے۔ اے اللہ اسلام سے کفر میں جانا ہمیں ایسے لگے جیسے کہ اللہ جیسے لگے جیسے سوئی کے ناکے میں انسان کبھی جائے، ایسے ہمارے لیے ایسا ناممکن کام یہ کر دیجئے۔ ہماری نسلوں کو کفر کی حدود سے بچا لیجئے، ہماری نسلوں میں وہ بچے پیدا فرما دیجئے جو مومن ہوں، جو محافظ ناموس رسالت ہوں، جو قاری قرآن ہوں، جو عالم قرآن ہو، جو عامل قرآن ہو، جو ناشر قرآن ہو۔ یا اللہ جو صاحب قرآن ہو، اللہ پاک قرآن جن کے لیے قرآن دلیل دے کہ یہ اس نے میرے حق کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے میرے حق کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے میرے حق کو خوب نبھایا۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے بچوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ صادق اور امین بنا دیجئے، 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے۔ ہماری بچوں میں، ہماری اولادوں میں وہ بچے پیدا فرما جو شیطان کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، جو دجال کو یا اللہ دجال کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں سے جو بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق اعلیٰ ہوں، اللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں ساتھی ہوں، یا اللہ حواری ہوں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ہماری نسلوں میں کبھی اللہ تعالیٰ مرتد کافر ملحد اور زندیق اور قادیانی نہ پیدا کرنا۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں کبھی کاذب اور حاسد نہ پیدا کرنا۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں زانی اور شرابی نہ بنانا۔ کبھی بھی ہماری نسلوں میں سے کسی کو یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ منافق نہ بنانا، فاسق نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری نسلوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائیے گا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے گا۔ یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے گا۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ سند عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں وہ سند عطا فرما دیجئے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمیں وہ سند عطا فرما دیجئے جسے آپ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ اے اللہ ہمیں اس سند میں شامل فرما لیجئے جس میں آپ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ یا اللہ کوئی ایسا کام فرما کروا لیجئے جس سے اللہ ہماری جنت پکی ہو جائے، اللہ ہم فیل ہونے سے بچ جائیں، اللہ ہمیں پاس فرما دیجئے گا۔ یا اللہ آپ نے تو دعویٰ فرمایا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایک ماں سے جتنی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ۔ یا اللہ ماں کو پتا ہو کہ بچے کا امتحان ہے تو وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لکھنا سکھاتی ہے۔ یا اللہ آپ بھی ہم سے اگر ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے جہنم کو حرام قرار دے دیجئے، ہمارے ایسے کام کروا لیجئے ہم سے جو جنت ہماری پکی ہو جائے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر دنیا کی زندگی سے جنت میں جانا آسان فرما دیجئے۔ ہمارے ہاتھوں کو اس وقت تک نہ چھوڑیے گا جب تک ہم اعلیٰ جنت تک میں نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھوں کو اس وقت تک نہ چھوڑیے گا جب تک ہم اس جنت میں نہ آ جائیں جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھی انبیاء بیٹھے ہوں۔ اے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں۔ اے اللہ پاک یہ دنیا کا تتمہ ہمارا یہی بات ہے، یہ دنیا کا تتمہ ہماری یہی بات ہے، دنیا کا تتمہ ہماری یہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی جنت عطا فرمائیے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مکڑے کو دیکھیں، ہم ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پیئیں۔ یا اللہ پاک دعا تو ایسی ہے جو بہت اعلیٰ ہے،
لیکن ہم اعلیٰ نہیں ہیں، ہم بہت گرے میں ادنا ہیں۔ یا اللہ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دل میں ایسی راسخ محبت عطا فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کسی طرح سے نکلے ہی نہ۔ اے اللہ پاک ایسا وقت آ جائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجذوب ہو جائیں۔ اے اللہ پاک حقیقی محبت عطا فرمائیے ہمیں اپنے نبی کی۔ اے اللہ جو ہم واقعات میں پڑھتے ہیں صحابہ کے، ہمیں وہ والی محبت عطا فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ پاک جو آپ کے دل میں اپنے محبوب کی محبت ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس دنیا کو ایسا آسان فرما دیجئے، اس کا رہنا، اس میں بسنا اور نیکیوں کا عمل کرنا، ایسے جنت کے عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے گلے سے لگا کر ہدایت عطا فرما دیجئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری زندگی میں ہماری اولادوں کو مومن بنا دیجئے، عالم با عمل بنا دیجئے، اعلیٰ عامل با عمل بنا دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم بنا دیجئے۔ یا اللہ پاکستان میں بجلی اور اللہ پاک تبارک تعالیٰ پیٹرول کو سستا کر دیجئے، پاکستان کو اپنے قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان پر کسی یہود ہنود نصارہ میں سے حکومت نہ رہے۔ یا اللہ اپنی حکومت عطا فرمائیے، بس اپنی حکومت آپ کی رہے، اسلام کی حکومت رہے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہمیں تینوں حرم کی زیارت کروائیے۔ اللہ زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کو ہر قسم کے یہود ہنود نصارہ مجوسی صابی اور قادیانیوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تبارک تعالیٰ جتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور شادی کے قابل ہو چکی ہیں، نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، ان سب کے لیے، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بچوں کے لیے، اور جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کے لیے، اللہ سدرہ سبحانہ کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، سدرہ سبحانہ حبیبہ کے لیے، سائمہ ان کی بہنوں کے لیے، فریہ کے لیے، بنات عبد المتین، بنات سرور، بنات فخر کے لیے اللہ پاک نیک رشتے عطا فرما دیجئے، نیک در کھول دیجئے۔ یا اللہ یفیفہ بینش کے لیے نیک بر اور نیک در کھول دیجئے۔ یا اللہ ماں باپ کے سامنے جو ہے گھروں میں بسنا نصیب فرما دیجئے ہماری بچیوں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ کریم آقا عظیم طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران کی حفاظت فرمائیے، ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ میرے ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ندیم بھائی کے ساتھ یا اللہ حضرت جی کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائیے، اور ندیم بھائی کے ساتھ اور ان کے ساتھ حضرت جی کے ساتھ اہلیہ محمد حسین کے بہنوئی کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں عبداللہ کو، عیشہ کو اور فیضان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ کوکب کو اور شازیہ کو بھی اللہ صحت کاملہ، اور فیصل کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ جنہوں نے مجھ سے کہا یا اللہ ہماری جو ہے اہلیہ حسین اور ان کی بہن، ان کے بہنوئی اور ریحانہ سکندر کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا، اس پر بھی رحم فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، اللہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، آسان فرمائیے، حاجیوں کے حج کو قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ کریم مولا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بہترین فرما دیجئے، ہماری آخری کا آرام کا ہمارے لیے انتہائی فرد بخش ہو اور ہمارے لیے سکون والی ہو۔ اے اللہ نزا کا جب عالم طاری ہو تو لب پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنی دعا میں بہت کثرت سے ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ ہماری مینجمنٹ کو اللہ تعالیٰ ان کی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔